السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی نذیر محمد نذیر عرف عذیر بابا موجود ہیں۔ تو نذیر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ آج اپنی گفتگو مصروفیت چھوڑ کے تشریف لائے۔ تو نذیر بھائی، کل پاکستان 1947 کو معرض وجود میں آیا اور پاکستان کے وجود میں آنے کے تقریباً 77 سال کمپلیٹ ہو گئے، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ 77 سال بھی وہی اکنامک اسٹیگنیشن، وہی پولیٹیکل پولرائزیشن، وہی مسائل، وہی دہشت گردی، ان تمام مسائل کا آج ہم نبرد آزما ہیں، اور 77 سال بھی ہمارے اس ملک کا کوئی ایٹ دی اینڈ آف ٹنل کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اور میں آج کل نذیر بھائی بہت مایوس ہوں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، چونکہ انسانوں نے اس زمین کو گندا کیا تو اس کردو کہ آپ کو نہیں لگ رہا آج کل موسم میں بہت بڑی تبدیلی، اور یہاں پہ وہ لاہور والی گرمی ہو رہی ہے؟ کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی کیا حل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے حل یہ ہونا چاہیے، ہمارے ادھر آپ خود دیکھ رہے ہمارے فیوچر پلان نہیں ہے۔ ہمارے ہر پلان میں کوئی نہ کوئی کرپشن ہو جاتے۔ ابھی پچھلے دفعہ ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں درخت لائے گیا، سارے درختوں میں کرپشن ہوا، سوکھے ہوئے درخت لایا، عجیب غریب کر کے کرپشن کیا، کہیں پر بھی کوئی درخت نہیں لگایا۔ اب ہمارے لوگوں کو چاہیے فیوچر پلان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ماحول ہے اس میں جو کمی ہے، پانی کی ہے، فلاں ہے، فستان ہے، ان سب پہ مطلب فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ہم کام شروع کرنے سے پہلے کرپشن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم نے 100 درخت لگانے تو اس میں سے ہم نے 90 غائب کر کے 10 لگانے، اور باقی 90 میں ہمیں کتنے اس سے فائدہ پہنچتے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ہر چیز میں کرپشن کرنے کے لیے سب سے پہلے سوچتے ہیں۔ ہمارا فیوچر پلان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کرپشن پہ ہے، سب کرپشن کرنے میں ترجیح دیتے، باقی علاقائی مفاد میں کوئی نہیں ہے۔ صرف ممبر پہ بیٹھ کے علماء وہ زبانی کلامی ایک بیان دیتے کہ عوام کو مطمئن کرنے کے، اندر سے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھو وہ کیا بائیو میٹرک سروے، اندر سے سب نے لکھ کے دیا ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن یادگار پہ آ کے بولتے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بائیو میٹرک ہے ان میں سارے جو آٹا ڈیلرز ہیں یہی مرکز کے لوگ ہیں، یہی سیاسی لوگ ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اگر بائیو میٹرک ہوگا تو ان کا سارا دال پانی بند ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ لوگ جب بکرے کے اوپر چھرے پھیرتے تو وہ مطلب وہ کھڑکھڑاتے، اسی طرح یہ لوگ اس طرح کچھ حرکتیں کر رہے۔ تو عوام کو سوچنا چاہیے یار ہم نے کس کے ساتھ دینے، کس کے ساتھ نہیں دینے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا مشہور و معروف ایک پولیٹیکل سلوگن ہے، پاکستان زندہ باد۔ بالکل، کیوں نہ ہو، ہمارا ملک ہے، ہمیں دھرتی ماں سے محبت۔ تو آج کل کچھ نوجوان جو ریولیوشنری ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ، آپ کیا کہتے ہو؟ بھاگنا چاہیے یہاں سے؟ نہیں، زندہ تو ہم ادھر رہو یا نہیں رہو، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ مولا حسین کا قول ہے جس جگہ پہ جینا مشکل ہو اسی جگہ پہ ہمیں جینا چاہیے۔ آج ہم اپنے ماحول سے ہم بھاگ کے باہر جائیں گے تو ہمیں ادھر اس سے بھی زیادہ پریشانی مطلب ہوگی۔ ہم ادھر ہی بیٹھ کے اپنا مسائل حل کریں، اپنا نظام بنائے، اپنا سسٹم بنائے، یہاں پہ بیٹھے چوروں کو بے نقاب کرے، ان کو سائڈ پہ کرے، جوان طبقے آگے لائے۔ جب تک جوان طبقے آگے، مخلص لوگ آگے نہیں لائے گا، ہم نے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنی۔ اچھا، تو میں بڑا حیران ہوا، فیس بک سوشل میڈیا پہ گاہے بگاہے ہم آتے ہیں تو ایک بندہ ہے یہاں کا، وہ آج کل اس کا ایک سٹیٹس میں نے دیکھا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ کیا سیاستدان عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشن میں آتا ہے؟ سیاستدان آپ شروع سے ہی دیکھو، جب یہ لوگ فارم بھرواتے الیکشن لڑنے کے لیے، اپنا کاغذ نامزدگی جمع کرواتے، اس سے پہلے یہ لوگ اپنا گیم شروع کیا ہوتے، سیٹ خریدنا، فلان خریدنا، ووٹ خریدنا، کروڑوں روپے خرچہ کرتے۔ یہ لوگ عوامی خدمت کرنے کے لیے نہیں، یہ لوگ جوا کھیلتے، یہ اپنی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے۔ اگر آپ اور میں اگر اوپر چڑھ گیا تو یہ لوگ نیچے دب جائے گا۔
یہ لوگ چاہتے ہیں جتنا غریب رہے گا اتنے ہی ہم عیش کرے گا، عیاشی کرے گا، ان سب کی عیاشی ہوگی. اور تو کبھی بھی جب تک غربت ہو امارت قائم رہے گی. امارت قائم امیر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ غریب رہیں. لوگ غریب رہے. اگر سب امیر ہو جائے تو ان کا پردہ صاف ہو جائے گا. تو آپ کے حساب سے یہ سیاستدان عوام کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کی خدمت، اپنی خدمت کے لیے سیاست میں آتے ہیں. اپنی خدمت کے لیے یہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں ہم غریب رہے. نہیں تو آپ دیکھو 76 سال 77 سال گزر گئے، آج بھی ہم صرف اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 47 میں تھا. صرف یہ جو بلڈنگ بنا ہے یہ لوگوں کے اپنے پیسوں سے بنا ہے، ہمارے ٹیکس کی پیسے. گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں 16 فٹ کا روڈ ملا ہے 76-77 سال میں. کیا یہی ہماری زندگی ہے؟ ہمارا سکردو اگر ڈپلیمنٹ کیا جائے تو پیرس فلان فستان کو سب کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن کوئی تیار نہیں. اگر تیار ہے تھوڑا پیسہ آتا بھی ہے تو یہی سیاستدان، یہی بیوروکریسی، یہی سسٹم آپس میں بانٹ کے پیسہ ختم کرتے ہیں. ابھی آپ خود دیکھو ایس ڈی اے میں کروڑوں روپیہ آ رہے جو ضروری کام نہیں ہے ان پہ خرچہ کر رہے. وہ چروڑ پہ سٹین لگا رہے، فلان کر رہے، ڈسٹبن بنا رہے، کروڑوں روپیہ. کہیں ہم نے آزادی برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کر کے غلطی تو نہیں کی؟ بہت بڑا غلطی کیا ہم نے. اگر ہم انگریز سے آزادی ہم نے اگر حاصل نہیں کیا ہوتا، آج انگریز یہودی بولتے ان کو، ہم عیسائی یہودی، عیسائی یہودی بولتے. آپ دیکھو ان کے اندر عدل انصاف ہے، اللہ اکبر، ان کے اندر احساس ہے جانور کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے. اگر اس وقت ہم نے مطلب الگ ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ نہیں تو انسانیت کے ناطے ہمیں انسان ہی سمجھ لیتا. ٹھیک، کیونکہ پاکستان میں ہمیں تو انسان نہیں سمجھا جا رہا، جانور سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بھارت کے لوگوں سے اور انگریزوں سے غلامی حاصل کر کے یہاں مقامی جنرلوں کے، بیوروکریٹ کے، جج کی غلامی میں آ گئے. جج کے غلامی میں، مطلب ایسے بیوروکریسی فلان فستان ان کے غلامی میں آیا. ان میں نہ انسانیت ہے، نہ ان کے اندر احساس ہے، نہ یہ دوسروں کو انسان سمجھتے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو قرضہ لا کے اپنے 2 نمبر کے عیاشی غرور کو برقرار رکھنا چاہتے. یہ ناممکن بات ہے. اگر میں نے کسی سے قرضہ لیا ہو، میں آئی فون مطلب ہاتھ میں رکھوں، میرے پاس جو مطلب ویٹ ہو، مطلب پراڈو فلان ہو فستان ہو، تو ایسے زندگی پہ تھوک ہے. جب تک دوسرے کے قرض، کہیں ہم جہنم میں تو نہیں ہے نذیر بھائی؟ جہنم سے بھی بدتر آخری طبقے میں ہے. تو کیا اجتماعی خودکشی کریں ہم؟ نہیں، خودکشی نہیں کرے. خودکشی کرنے پہ ان کو مجبور کرے جنہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا ہوا، جن کو ہم عالم دین سمجھتے، جن کو ہم سیاستدان سمجھتے، ان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کرے. ٹھیک، بے شک آج نہیں تو کل تو ہم نے مرنا ہی ہے. تو یہ جمعے کے خطبے میں لوگ بڑی بڑی اور گلے پہ زور دے کہ ہم عورتوں کے لیے اتنی یونیورسٹی بنائیں گی، تو یہ کیا چکر ہے جی؟ یہ سب فیک آئی ڈی ہے، یہ سب دوسروں کا زبان بول رہے، ان کا اپنا زبان ہے ہی نہیں. اچھا، یہ اسکرپٹ پڑھتا ہے؟ یہ اسکرپٹ پڑھتے ہیں، ان کا اپنا کوئی زبان نہیں، نہ اپنا سوچ ہے. یہ لوگ پرچی پہ چلنے والے لوگ ہیں. نہ عوام میں شعور آئے گا، نہ ممبر کے قائدین پہ شعور آئے گا. سب کے سب بکا ہوا ہے. میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے یادگار پہ تحریر کرنے والا یوسف ہے. آپ دیکھو یادگار پہ جتنے بھی لوگ تقریریں کرتے ہیں، ان کی عیاشی کو دیکھو، ان کی انکم کو دیکھو آپ. بالکل، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کون ہمارا بندہ ہے، کون دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا. یار ایک بندہ جس کا 1 روپے انکم نہیں، ابھی میں ادھر کام کر رہا ہوں، مہینے میں مجھے چکر آتے، خرچہ پورا نہیں ہوگا، حالانکہ کماتا ٹھیک ٹھاک ہوں. اور جو یادگار پہ جو تقریریں کرتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کو گالیاں دیتے، جو فوجیوں کو گالی دیتے ہیں، وہ مطلب ابھی ان کا زندگی آپ دیکھو، لائف سٹائل دیکھو. ہاں نا، بالکل. گلگت جا رہے، ہولدے جا رہے، کراچی جا رہے، اسلام آباد جا رہے، لاہور جا رہے، ہر جگہ گھوم رہے پھر رہے. ہمیں خود چکر آتے. اور یہی گالی دینے والے ابھی آپ یادگار پہ جب احتجاج اگر ہوتے ہیں تو ان کے جو ایک پوائنٹ ہے، یا وہ فوج کے خلاف گالی دے گا، یا وہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف وہ گالی دے گا. آپ وہی گالی آپ سوشل میڈیا پہ دے دو، 5 منٹ نہیں ہوگا آپ کو گرفتار کرے گا. ان کو تو کلن چھوڑا ہوا ہے، کہتے ہیں FIR ہوا ہے، آزاد گھوم رہے.
यार इस आवाम को कब तक आप लोग उन्हें बेवकूफ बनाने, आखिर इस आवाम ने किया क्या है? अगर आप लोगों के अभी नालियाकी की वजह से, अच्छा उसकी वजह से, नाअहली की वजह से आपका मईशत अगर कमजोर है तो आप इस आवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे? हाँ ना, गरीब आवाम तंग हो रहे हैं। 45 गाड़ी ये लोग लेके फिरे, वो भी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन। हाँ ना, बिल्कुल ऐसा ही है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का डीजल जला। हाँ ना, सूद का काम करने वाला ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जुल्म किया कहते हैं। पीछे भी उलमा है, हर ये एक लोग के साथ पीछे भी उलमा है। सब कुछ है, लेकिन बोलने को कोई भी तैयार नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं उलमा के खिलाफ बोला, सब के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है सबके पीछे 1000-1500 फॉलोवर तो होगा, शक ही नहीं है। एक जज्बात पे आके ठोक भी दिया तो ठुक जाएगा। बिल्कुल। फिर भी मैं इस चीज की परवाह किए बगैर इन सब को मैं नंगा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अवाम जरा इस बात को तो सोचे, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैं समझता हूँ जो अशराफियों की इज्जत है उससे बढ़ के आपके हो, क्योंकि आपकी टैक्स के पैसों से ये लोग अयाशी कर रहे हैं। कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। जब आपकी टैक्स की पैसों से ये लोग अयाशी कर रहे हैं तो उसका 50% आपको क्यों नहीं मिल रहे? मैं इस बात पे एतराज करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। अभी आप देखो, जब गवर्नमेंट अवाम टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अवाम को सहूलत पहुंचाए। मैं अभी आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बाहर मुमालिक का एक वाकया है। एक बंदे की किडनी बैठ गई, किडनी किडनी बैठ गई, तो उसने उस जैश करना था, तो दूसरे मुल्क में उसका वो मतलब ऐसे कुछ था, तो उस बंदे को बचाने के लिए उन्होंने दुश्मनी खत्म करके, अच्छा उसके साथ दोस्ती करके वो सिस्टम उस मुल्क से उठा के उस बंदे तक पहुंचाया, फिर उस बंदे को बचाया। मतलब उस मुल्क ने इतना इंसानियत के ख्याल रखे। यार हम तो मुसलमान है, हमें तो हर चीज का ख्याल होना चाहिए, चुंटी तक का हमें ख्याल होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सिर्फ नामी गिरामी मुसलमान है। सही बात है। आज मैं बल्तिस्तान के अवाम के लिए आवाज नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ अपना फराइज अदा कर रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैंने जुल्म देखा है, मैंने आवाज उठाना है। और ये एक मशहूर किताब है जी फेमिनिज्म के ऊपर, साइमन की द सेकंड सेक्स। उसमें वो कहता है कि ये जब अवाम एक जहालत की नींद सो रही हो तो नींद से उठाने वाले को ही ये लोग पागल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, पागल और नींद की इंजेक्शन दे के सुलाने वाले को ये सियासतदान कहेंगे, आलिम दीन कहेंगे, लीडर मानेंगे। क्योंकि अवाम एक गहरी नींद सो रही है। ये अफीम का नशा करते हैं ये लोग एक नशे से भी कम नहीं है। ये लोग मजहबी नशा करते हैं, सियासी नशा करते हैं। इस सियासी नशे की वजह से ये लोग गाफिल है। इन लोगों को डर लगा हुआ कि मैं फलाने के खिलाफ मैं बोलूंगा तो मैं पोस्टिंग हो जाऊंगा, मेरे नौकरी खतरे में पड़ जाएगा, मेरे ठेका खतरे में पड़ जाएगा, मुझे बिल नहीं मिलेगा। ये लोग डरा हुआ है अपने जाती मफाद को लेके। अगर मेरी तरह ये लोग आज़ाद कारोबार करता, आज किसी को भी डरने की जरूरत नहीं था। अपने नफ्स को कंट्रोल रखो। यूसुफ भाई, इनकलाब वही ला सकते जिसका पेट खाली हो। बिल्कुल। शिकमपुर आदमी कभी शिकम खाली आदमी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये आलिम दीन ये तो 6 महीने पिंडी रहता है, ये आपके सियासतदान 6 महीने पिंडी पे तो गाड़ी में घूमता है। पेट भरे हुए लोग कभी भी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना? हमें उठना पड़ेगा, हमें खुद उठना पड़ेगा, क्योंकि तंगी आपने और मैंने देखी है, इमाम हुसैन का वो बहुत मशहूर और मारूफ जुमला, मौला आप पर मेरी जाने कुर्बान, कि आप जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर से उठोगी उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो तो देने पड़ेंगे, जाहिर बात है। उस वक्त तक तो माफिया बहुत मजबूत कुर्बानी। आप क्या समझते हैं, हमारे जो मरकज, हमारा पूरा सिकरदों का जहन, जब कुछ बला आते सिकरदों में, जब कुछ हालत खराब होते, सब मरकज के जानिब देखते। मरकज में अगर कोई पैरास्टामोल या पेनाडोल की गोली हुआ तो वो, बाकी कुछ भी चीज नहीं है उधर हम अपना दिफा कर सके। मरकज को अगर मरकज की बातें सुने तो हमें लगता है हमारे अंबिया एक दहशतगर्द था, क्योंकि उनके पास तलवारें था अपने डिफेंस के लिए। हमारे मरकज में नहीं है। जब हम अपने मरकज के लिए बोलते हैं हमारे डिफेंस के लिए कुछ लाया जाए तो ये लोग बोलते हैं ये दहशतगर्द है, ये फलान है, ये फिस्तान है।
اپنے ڈیفینس کے لیے ایک غلیل بھی نہیں رکھا ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے ہمارا دشمن وہ ہے، سب بھائی ہے، سب خدا کے مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن احتیاط کر کے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ رکھنا، تیاری ہونی چاہیے، ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. تو نذیر بھائی آخری آپ سے سوال ہے جی، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے میری 30 سال عمر ہے، اس سال جو میں گرمی دیکھ رہا ہوں بالکل آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی اور لاہور کے برابر گرمی ہو رہی ہے، اور 2-3 سال بعد پانی کی شدید قلت ہوگی. تو یہ موسمیاتی تبدیلی ایک ایسی چیز ہے، یہ نہ غریب کو دیکھتا ہے نہ امیر کو دیکھتا ہے، یہ ذات پات رنگ و نسل سے آزاد ہے. اور ہم گلیشیئر بھی اوپر، ہمارے 17 میں اوپر 365 گلیشیئر ہے. تو کیا آنے والے ٹائم پہ کلائمیٹ چینج اس علاقے کو، اس کردو کو لے ڈوبے گا؟ آپ کو کیا خدشہ پیدا ہو رہا ہے؟ بالکل آپ کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. سکردو کو ابھی مستقبل میں بہت سی پریشانی کا سامنا ہے، ہر لحاظ سے، صرف موسمی چینجنگ کی وجہ سے نہیں، ہر لحاظ سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیوچر پلان نہیں ہے. ہم صرف دوپہر کی روٹی، شام کی روٹی، صبح ناشتے، بھائی یہی ہم سوچتے صبح ناشتے میں ہم نے کیا کھانا ہے، اچھا دوپہر کو روٹی، اچھا کھانے میں ہم نے کیا کھانا ہے، رات کے کھانے میں ہم نے کیا کھانا ہے، اور کپڑے کس طرح کی پہننے ہیں. ہم صرف اپنے مفاد کے حد تک پلان کر سکتے ہیں، علاقائی اس پہ ہم پلان نہیں کر رہے. بالکل. تو یہی عوام ہوگا جو مستقبل میں پس جائے گا. ابھی ہم 77 سال پہلا 1947 کے دور میں ہے. یہ بلڈنگ، یہ فلان، یہ فستان چینج ہونے سے انسان کا فطرت چینج نہیں ہو سکتے. جب تک انسان اپنے حقوق کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے قربانی دے کے اگر ظلم کا خاتمہ نہیں کریں گے، ہمارا مستقبل سیف نہیں ہے. ابھی آپ خود دیکھو بلتستان میں زمینوں پہ قبضہ کیا، پہاڑوں پہ قبضہ کیا، ہر ایک چیز پہ قبضہ کر رہے. پڑھائی کرنے والوں کو سیٹیں نہیں ہے، جب وہ اپنا تعلیم مکمل کرتے سفارش پہ بک جاتے، رشوت پہ بک جاتے، اچھا اثر رسوخ پہ بک جاتے. وہ پڑھے لکھے طبقے پھر پیچھے رہ جاتے. جب تک پڑھے لکھے طبقے آگے نہیں آئیں گے، یہ جاہل قوم اس قوم کو تباہ ہی کر دیں گی. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھی باتیں کی، بہت بہت شکریہ.